حسن صاحب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پینشن ایک بم کی شکل اختیار کر چکی ہے، اسے روکنا ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کتنے کو بم روکو گے؟ یہ پینشن ایک بم ہے، یہ چھوٹا سا ہے، یہ دستی بم ہے۔ اس ملک میں تو ایٹم اور ہائیڈروجن بمز ہیں۔ دیکھو یہ بموں کی برسات ہے، وہ گانا یاد آتا ہے، برسات میں ہم سے ملے تم و سجن، تم سے ملے ہم، برسات میں تک دھنا دھن۔ یہ تک دھنا دھن ہے، یہ کون سا بم ہے؟ یہ تو ایویں دستی بم ہوگا، ایویں گھٹیا سا، وہ اس طرح کا بم ہوگا جیسے وہ کچے کے ڈاکو شاکو شاید استعمال کرتے ہوں۔ یہاں تو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بمز کی بات کرو، آبادی والا بم مجھے بتاؤ۔ 33 سال ہو گئے، خدا کی قسم میں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ سال میں کم از کم ایک بار 2-3 چیزوں پہ، ایک اس ملک میں جو لٹریسی ریٹ ہے، ایک آبادی کا، مجھے کیا دلچسپی اس سے بھائی، اندازہ تھا۔ اب قیامت سے بڑا یہ پاکستان کے لیے یہ مسئلہ ہے، یہ ایک بم کو روکتے ہیں، پینشن بموں کی برسات ہے۔ دیکھو آبادی والا، آبادی بم، کیا کرو گے اس کا؟ بے روزگاری کا بم تڑا تڑ تیار ہو کے نکل رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس پروگرام کے دوران کتنے ہزار بے روزگار جو ہے وہ 18 سال کی عمر سے آگے جانے کے بعد یا BA کرنے کے بعد وہ میدان میں آ جائے۔ جہالت کا بم، اتنے جاہل لوگ کس نے رکھا ان کو؟ اچھا، تجاوزات کا بم، اتنے بڑے نام تھے جو ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے، میں نے تو بڑی داد دی اس کی۔ کئی علاقے ہیں ہمارے، مجھے اس لیے زیادہ پتا ہے کہ ہمارے فارم ہاؤس کے اور اس گھر کے درمیان کے علاقے، توبہ، بڑے بڑے نام، بیکریاں شیکریاں، یہ وہ تجاوزات والا بم۔ اچھا، بدن امنی والا، حرام کھانے والا، نااہلی والا، جعلی دواؤں والا، کیمیکل زدہ دودھ والا بم، آرسینک میں پانی والا بم، جعلی جمہوریت والا بم، فرقہ واریت، انتہا پسندی، دہشت گردی کا بم، یہ ایک بم کو رو رہے ہیں۔ اورنگزیب صاحب کو اپنے نام پہ ہی غور کر لینا چاہیے۔ اورنگزیب کا مطلب ہوتا ہے تخت کی زینت، اورنگ کہتے ہیں تخت کو، تخت کی زینت۔ تو بھائی صاحب آپ فائنانس منسٹری کے تخت کی زینت ہیں، آپ سمجھ نہیں۔ اور کمال دیکھو، میں نے بمز گنوائے ہیں، یہاں صورتحال یہ ہے کہ اوپر بمز، نیچے بارودی سرنگیں، بیچ میں یہ چھوٹے موٹے ہیں کچے پکے کے ڈاکو، پھر ایک موٹر وے کے ڈاکو۔ کیا ہے یہ؟ ایک بم کو لے کے بیٹھ گئے۔ اچھا اس کا کر لو گے کچھ، پھر کیا کرو گے؟ مجھے کوئی ایک بات بتائے یا یہ ہمیں سمجھا دیں۔ میں نے کہا ایک عام تام آدمی جیسے ہم بیٹھے ہیں، اطہر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں کیمرہ میں، کہ ہم جیسے مطلب نیچوں کمینوں کو سمجھ نہیں آتی بات، ہمیں سمجھا دیں۔ 3 محکمے آبادی روکنے کے لیے، آبادی پڑھائی نہیں دے رہی، کر کیا رہے ہو؟ اور تمہیں پتہ نہیں آبادی۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات، میرا ایک بار نا منہ ماری ہلکی سی ہو گئی تھی پرویز مشرف صاحب کی، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ احترام کرتا ہوں آج بھی، میری اور ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اپنی۔ پہلی ملاقات ہوئی گورنر ہاؤس میں، خالد مقبول گورنر تھے، تو وہ کوئی بڑے سلیکٹڈ سے لوگ انہوں نے بلائے ہوئے تھے، تقریر کی انہوں نے، کویسچن آنسر سیشن۔ تو میں نے کہا جی یہ جو آپ گروتھ ریٹ بتا رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ نہیں۔ ابھی میں بات ہی کر رہا تھا، وہ تھے ذرا مطابلے سے، تو انہوں نے کہا مجھے، انہوں نے ایجنٹ آف ڈومز ڈے قرار دیا۔ وہاں کپلز انوائٹڈ تھے، آئی واز دا اونلی ون۔ میں نے کہا کہ جی میں، ہمارے یہاں نہیں رواج یہ کپل شپل کا، تو میں اکیلا تھا، موسٹلی کپلز تھے مخصوص شعبوں کے۔ تو انہوں نے تقریر جھاڑ دی، میرا بلڈ پریشر چڑھ گیا۔ میں نے کہا جی آپ گروتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں، میں پاپولیشن کی گروتھ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا یہ گروتھ ریٹ اس سے 3 گنا بھی ہو جائے تو آپ پیچ نہیں کرتے۔ ہی واز شاکڈ۔ لیکن وہ چونکہ بہت بڑے آدمی تھے، شاندار آدمی تھے، انہوں نے جھک کے، وہ تو کھڑے تھے نا ادھر تقریر کے لیے، تو وہ خالد مقبول صاحب ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے سے پوچھا یہ کون ہے؟
انہوں نے میرا نام بتایا تو انہوں نے اپولوجائز کیا. دیٹ واز دا بگننگ آف آور ریلیشن شپ. آبادی 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 اندھے. اور جو تمہارے پاس ہے وہ سانبھا نہیں جا رہا, وہ پالا نہیں جا رہا, وہ پڑھایا نہیں جا رہا. کیا کرو گے کل؟ ہماری تو جان چھوٹ جائے گی. میں جو باہر جانے کی بات کر رہا ہوں وہ پروسیس شروع ہے, میں اپنے لیے کر رہا ہوں. اور یاد رکھنا اس ملک کو عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ لوگ بھوک ننگ غربت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی میجورٹی ان کی ہے, لیکن ایک اور طبقہ ہے جو اور وجوہات کی بنا پہ یہ ملک چھوڑ رہا ہے. پتہ نہیں یار, میں اس عمر میں ارلی 70s میں ایک بندہ پہنچا ہوا, انہیں گن کی میں کہڑی توپ چلانی ہے بھائی. جہاں کسی چیز کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اوپر بامز تھلے بارودی سرنگاں تو لے کے بہ گئے نا جی پینشن کیا ہے؟ خدا کا خوف کریں. پاپولیشن اصلی تے وڈا بام پاپولیشن. یہ کھا جائیں گے ایک دوسرے کو. وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں. اور یہ کام سلو موشن میں شروع ہے. چلو بالکل ٹھیک فرمایا حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں وزارت خزانہ کی جانب سے جمع کرائے گئے تحریری جواب میں بتایا گیا کہ پچھلے 5 سالوں کے دوران 57 ارب 27 کروڑ ڈالر کا بیرونی قرضہ لیا گیا. یہ قرضہ IMF پروگرام کے علاوہ ہے. تو یہ تو ہماری پہچان ہے. ہم زندہ قوم ہیں, نہ دہندہ قوم ہیں. دہندہ قوم ہیں نہ دہندہ قوم ہیں. ہم زندہ قوم ہیں. جڑا بے روزگار پھر رہے ہیں MBA کر کے, ڈسٹنکشن نہ اس پرچم کے سائے تلے وہ اور بلاول ایک ہیں. اوے خدا کی قسم کتاب میں موجود ہے, مجھے یاد کرا, میں تمہیں پڑھاؤں گا. میں نے جب بلاول پیدا, اس کو میں نے بچپن میں بھی دیکھا ہوا ہے. یہ گلزار ہاؤس تھا ادھر حسین چوک گلبرگ کے, وہ ادھر ٹھہرا کرتی تھی بی. تو یہ اپنی وہ جو آیا شایا غیر ملکی تھیں, وہ پتہ نہیں کون, پھینی پھونی کو فلپینو ہو گئی یا پتہ نہیں کیا, کھیلا کرتا تھا. تو میں نے اس زمانے میں کالم لکھا تھا کہ چیئرمین بلاول وہ اتنا سا یہ صدارت کر رہے ہیں, گونگا خاں آگے سے خوشامد, واہ 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 سبحان اللہ, چیئرمین صاحب یہ چیئرمین صاحب وہ. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ آ گئی, پھر وہ آئی ملازمہ, اس نے وہ پیمپر شیمپر بدلا, یہ وہ چیئرمین دوبارہ تقریر شروع کر. یہ لیکن ایک پرچم کے تائے سلے, ایک کیڑے تائے تلے سمجھا نا. آپ بھی مریم ہیں, وہ بھی مریم ہے, آپ بھی پڑھی لکھی ہیں. وہ ان کے والد چیف منسٹریاں, پرائم منسٹریاں, پھر وہ چھوٹا بھرا, پھر کزن بردر, پھر باقی افراد خانہ, ایک پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں. یہ سب ایک ہیں. باقی جو ہیں وہ بھاڑ جھونکنے آئے ہیں, باقی سارے ان کا صدقہ ہے. جب تک نہیں کرو گے یہ جو میں کہتا ہوں نا, اس طرح نہیں ہونا. بات سنو, باتیں کرتے ہیں. کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں, بے شمار حکمران اسلام کی آمد سے پہلے آئے, ان کے ادوار پڑھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے. اس وقت تو کوئی دین یا مذہب, لیکن ان کو پتہ تھا کہ معاشرے کیسے زندہ رکھے جاتے ہیں. یہ انصاف اور اقتصادی انصاف بھی اور عدالتی انصاف بھی, یہاں دونوں کا جو حال ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. چلیں چھوڑیں.